بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو میری طرف سے یہ مقدس مہینہ رمضان مبارک ہو، اور یہ دعا ہے کہ آپ سب اور ہم سب مل کے جتنا ہو سکے اس مقدس مہینے میں اللہ کا جو کلام ہے اس کو جتنا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے گا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ اسی رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہو گیا ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ رمضان لفظ سے ہی اس مہینے کی ابتدا کریں، اور آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ میں یہ بتاؤں گا کہ رمضان کی معنی کیا ہے۔ ایک یہ اس کی معنی کے پہ ہم ڈسکس کریں گے، اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ قرآن میں رمضان ورڈ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور آخر میں اس رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو چلیں پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ رمضان ورڈ یا لفظ کا مطلب کیا ہے۔ رمضان عربی کا لفظ ہے، اور اس لفظ کا مادہ را میم زواد اس کا مصدر ہے۔ اب اس کا جو معنی بتائی جاتی ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سمجھیے گا، سنیے گا۔ اس کی معنی ہے سخت گرمی، گرمی سخت ہو اور تپش، جلنا۔ اب یہ رمضان کی معنی آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھائیں عربک کی تو آپ کو یہی ملے گا کہ رمضان کی معنی یہی نکلے گی کہ سخت گرمی ہو، جلنا، کسی چیز کا جلنا، اور تپش۔ کوئی کہتا ہے کہ سورج کی روشنی جب تیز ریت پہ پڑتی ہے تو جو تپش پیدا ہوتی ہے اس کو بھی رمضان کہا جاتا ہے۔ تو رمضان کی معنی تو ہمارے سامنے آ گئی۔ ہم اب یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں رمضان لفظ آیا ہے کہ نہیں آیا، اگر آیا ہے تو کتنی مرتبہ آیا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں، قرآن میں رمضان کا لفظ صرف ایک دفعہ آیا ہے، صرف ایک دفعہ۔ یہی ڈیریویٹو یوز ہوا ہے رمضان۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں، یہ آیت آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، جو لوگوں کے واسطے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ سو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے رکھے۔ اب یہ صرف کیونکہ یہ آیتیں 183 سے شروع ہوتی ہے جس میں روزے کے صیام کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو یہ اس کی کنٹینیوٹی میں 185 میں شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن ھدی للناس، تو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی وفرقان ومن شہد منکم الشہر۔ اب یہ اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھنے ہیں۔ اب میں نے آپ کو بتا دیا رمضان نمبر 1، رمضان کی میننگ کیا ہوئی؟ سخت گرمی، تپش، جلنا۔ رمضان قرآن میں ایک مرتبہ یوز ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یہ مہینے ہیں جس میں جو ہے روزے رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ دیکھیں، اس میں ہمیں سمپل یہ دیکھنی ہے چیزیں، بار بار بتایا گیا ہے کہ اس مہینے میں ہمیں روزے رکھنے ہیں۔ اب روزہ تو قرآن میں لفظ روزے کا تو نہیں ذکر ہے، یہ لفظ وہاں پہ صوم لفظ یوز ہوا ہے، سیام، اس کا مطلب ہے روکنا خود کو۔ اب خود کو روکنا، اب جب ہم خود کو روکیں گے تو کس طریقے سے روکنا ہے؟ ایک تو کلیئر لکھا ہوا ہے کہ کھانا پینا صبح سے لے کے رات تک آپ کو بھوکا رہنا ہے، تاکہ مطلب ایک روزے کی جو حالت ہوتی ہے وہ جو قرآن میں بتائی گئی ہے وہ ہے صبح سحری سے لے کے افطاری تک ایک دورانیہ ہے، وہ اس پہ آپ کو رکنا ہے۔ کس چیز کے لیے رکنا ہے؟ ایک تو کھانے کے لیے رکنا ہے، نمبر 1۔
اب یہ پورا جو ٹائم ہے اس میں آپ نے کھانا پینے پہ تو اپنی ہاتھ روک دیے، اب آپ کھا نہیں رہے، تو آپ جب کھائیں گے نہیں، آپ جب روک دیں گے ہر چیز تو کیا ہوگا؟ اب برننگ شروع ہوگی. کس چیز کی برننگ شروع ہوگی؟ کیلوریز برن ہوگی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رمضان کا مطلب ہے برننگ، گرمی، جلنا. اب کیا جلنا شروع ہوگا؟ آپ کے اندر جو چربی. اب یہ فزیکل میں آپ کو فائدہ بتا رہا ہوں، اس میں ابھی روحانی فائدے بھی ہیں. دو چیزیں اس میں ملیں گی نا رمضان میں، ایک آپ کو فزیکلی، ایک روحانی. وہ میں دونوں آپ کو بتاؤں گا. پہلے فزیکلی بات کرتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی کیلوریز برن ہونا شروع ہوں گی. جسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ آج کل بڑا فیشن چل رہا ہے ویٹ لاس کے لیے. انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوتی ہے، کیٹوجینک ڈائٹ ہوتی ہے، اس میں ہم فاسٹنگ کرتے ہیں، جس میں زیادہ فاسٹنگ کرنے کے بعد ایک پروسیس شروع ہوتا ہے جسے کیٹو کہا جاتا ہے. وہ کیٹو کا مطلب ہے کہ آپ کے جسم میں جو فیٹ ہے وہ برن ہوتے ہیں اور وہ کنورٹ ہونا شروع ہوتے ہیں انرجی میں، اور آپ کی سروائیول ہوتا ہے، جس سے آپ کی کیلوریز برن ہوتی ہیں. اب کیوں وہ برن ہونی ہے؟ کیونکہ رمضان ہے، رمضان میں آپ کو کیلوریز برن کرنی ہے. لیکن یہاں پہ ہم الٹا کام کرتے ہیں، ہم کیلوریز تو برن کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم پورا دن، اگر یہ 13 گھنٹے یا 14 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کیلوریز، فار ایگزامپل ہم نے 1000 کیلوریز برن کر لی، لیکن افطاری میں جو ہم گند کھاتے ہیں، وہ گند کھانے سے وہ جو ہائی کیلورک چیزیں ہوتی ہیں، جن کو ہم کہیں سموسے کھا لیے، پکوڑے کھا لیے، بڑے ہائی کیلورک چیزیں، اس میں آپ کو اگر 1000 آپ نے کیلوریز برن کی ہیں تو کیا ہوگا کہ آپ 2000 آپ نے انٹیک کر لیا. تو وہ جو اصل قرآن میں جو چیز کہی ہوئی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہمیں بتائی گئی ہے ان کے فائدے، وہ فائدہ ایکچولی نکل جاتا ہے. تو ہمیں ایک تو یہ کرنا ہے کہ ایک تو کیلوریز برن کرنی ہے، ساتھ ہی ساتھ اندر ڈیٹاکس شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کے آنتیں امپٹی ہوتی ہے، آپ کا اسٹمک خالی ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو گندگی ہے وہ بھی صاف ہوتی ہے. تو رمضان میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں روزے بھی رکھنے، ساتھ ہمیں اتنا زیادہ جو گند ہے وہ کھانا بھی نہیں ہے. تو ان چیزوں کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. تو فزیکلی ہم، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، اکثر لوگوں کے ویٹ بڑھ جاتے ہیں. تو ایک تو یہ فزیکلی ہمیں کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے خود کو، گند نہیں کھانا، اچھی چیزیں کھانی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ لو کوکڈ چیزیں کھائیں، جس میں سبزیاں ہو گئی، اور یہ سمجھیں کہ فروٹ کھائیں، اور چیزوں سے آپ پرہیز کریں، یہ ڈیپ فرائی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. تو ایک تو یہ فزیکل ہو گیا. اب دوسرا، برن یور سینس. روحانی یہ ہے کہ یہ پورا مہینے میں آپ کوشش کریں کہ جو غلط چیزیں ہوتی ہیں ان سے بھی خود کو روکیں. سیام کا مطلب، صوم کا مطلب روکنا، ٹھیک ہے؟ تو اب صرف کھانے سے نہیں روکنا. اب آپ کو ایک تو آپ کی طہارت ہو رہی ہے، آپ کا جسم پاک ہو رہا ہے، کیلوریز برن ہو رہی ہے، اندر جو آپ کی آنتیں ہیں وہ صاف ہو رہی ہیں. ایک تو فزیکلی فائدہ ہو رہا ہے. دوسرا اگر فائدہ دیکھا جائے وہ ہو گیا روحانی. اب روحانی تزکیہ آپ کو کیسے کرنا ہے، اپنی نفس کا تزکیہ کیسے کرنا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بھی چیزوں کے لیے اللہ نے آپ کو منع کیا ہوا ہے، جو بھی آپ کی غلط جو کچھ غلط آپ کرتے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، ٹھیک ہے؟ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ زبان کا بھی روزہ ہے، زبان کو بھی روکے رکھنا ہے. کسی کو غلط نہیں کہنا، جھوٹ نہیں کہنا، گالی نہیں دینی. یہ بھی ایک تزکیہ نفس ہو گیا. اس کے بعد آپ کو پھر آنکھوں سے جو کچھ غلط دیکھتے ہو اس کو بھی آپ کو سنبھالنا ہے، اس کو بھی روکنا ہے. کانوں سے جو آپ کچھ سنتے ہو، آپ کے جو بھی سینسز ہیں، ان سارے سینسز کو، جسے ہم نفس کہتے ہیں، ان سب کو روکنا ہے غلط چیزوں سے. مطلب ان سب چیزوں کو روک کر پھر جلانا ہے ان کو. صرف روکنا نہیں ہے، جیسے آپ جیسے روکیں گے تو وہ خود بخود آپ کے اندر سے وہ جو روحانی چیزیں ہوتی ہیں وہ جلنا شروع ہو جائیں گی. جو نگیٹیوٹی ہے وہ جلے گی. آپ کو اپنی اندر کی نگیٹیوٹی کو بھی جلانا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. جب آپ نگیٹیوٹی کو جلائیں گے، رمضان کا مقصد میں نے مطلب آپ کو بتایا، جلنا، تپش، یہ جو آپ کو برن کرنا ہے نا، یہ اندر سے ایک تو فزیکلی کیلوریز برن کرنی ہے، دوسرا نگیٹیوٹی برن کرنی ہے. سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سمپل لینگویج ہے، اس میں کوئی بڑی بات اور بھی ایسے نہیں کر رہا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ کو اپنی کیلوریز برن کرنی ہے، اور آپ کو اندر کی آپ کو نگیٹیوٹی برن کرنی ہے. اب نگیٹیوٹی کیسے برن ہوگی؟ آپ پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں، برا نہ کسی کے لیے سوچیں، نہ کسی کے لیے کہیں، نہ کسی ایسے عمل میں شامل ہو جس میں برائی ہو. تو یہ مہینہ، اسی لیے تو اس مہینے کو اتنا رحمت و بڑا مہینہ کہا گیا ہے.
آپ اگر اس میں یہ دو چیز نہیں کریں گے تو وہ رحمتیں آپ کو نہیں ملیں گی، وہ مغفرت آپ کو نہیں ملے گی، وہ چیزیں آپ کو، وہ فائدہ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے 30 دن کے یا 29 دن کے یہ جو روزے ہوتے ہیں ان کا فائدہ اس لیے نہیں ملتا. لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ ایک تو فزیکلی بھی بیمار پڑ جاتے ہیں کیونکہ غلط کھا جاتے ہیں، اور روحانی طور پہ بھی تو بیمار ہو جاتے ہیں. کوئی ان کو فرق نہیں ہوتا. عید نماز کے بعد جیسے ہی 30 روزے یا 29 روز پورے ہوتے ہیں، عید ہو جاتی ہے. عید کے بعد وہ پھر اپنے سارے انہی کاموں میں لگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اتنا اپنے آپ کو یہ پورا مہینہ جب ملا، آپ کو اپنی نگیٹیوٹی جلانے کے لیے آپ نے جلایا ہی نہیں. میں دیکھتا ہوں روڈوں پہ لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اور اتنے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھ لیا، ہم نے احسان کر لیا، ہم نے بڑا کام کر لیا. اب وہ مطلب ان کا منہ جو ہے وہی عجیب قسم کا منہ بنائے گھومتے رہتے ہیں. تھوڑی باتوں پہ لڑ رہے ہیں لوگ روڈوں پہ. اگر تھوڑا ایک گاڑی میں بھی کچھ ہو گیا، موٹر سائیکل کہیں سے لگ گئی، سائیڈ ہو گیا، وہاں پہ وہ دیکھتے ہی نہیں ہیں، لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ جب کسی شاپ کیپر کے پاس جاتے ہیں، اب وہاں پہ ان کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بڑا سخت بیہیویئر. مجھے یہ عجیب چیز لگتی ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ یہ برکتوں بنا مہینہ ہے، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو لوگوں کا جو بیہیویئر ہے وہ بالکل الٹا ہوتا ہے. اگر بازار میں جاتے ہیں تو چیزیں وہ ڈبل مہنگی ہو جاتی ہے. یہ کہاں کی برکت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح طریقے سے سمجھے ہی نہیں ہیں قرآن کو، اور اس لفظ کو رمضان کو ہم سمجھے ہی نہیں ہیں. اگر ہم رمضان کو سمجھتے ہیں، اس چیزوں کو اگر ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ جسم کی بھی کیلوریز برن کرنی ہے، اور ہمیں اپنے اندر میں روحانیت میں بھی ہمیں اپنی گندگی جو ہے اس کو بھی برن کرنا ہے، اور جو پازیٹیوٹی ہے اس کو لے کے آنا ہے باہر، تو کبھی بھی آپ کو چیزیں مہنگی نہ ملیں. کبھی بھی آپ کو ایسی باہر لوگ کا جو موڈ ہے وہ ایسا نہ ہو کہ لڑنے پہ تلے ہیں لوگ، یہ چیزیں آپ کو نہیں ملیں. تو امید کرتا ہوں یہ آج کا جو رمضان کا ایک سلسلہ چلا ہے، کیونکہ آج سے الحمدللہ پہلا روزہ ہے، تو پہلے روزے سے ہی ہم نے آغاز کیا ہے رمضان کا. انشاءاللہ اسی سلسلے پہ رمضان پہ میں ویڈیوز بناتا رہوں گا کہ روزے ہمیں کس طریقے سے رکھنے ہیں، کب کھولنا ہے، روزہ رکھنا کب ہے، کھولنا کب ہے، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں پہ ہم مختلف ویڈیوز بنائیں گے. اور آپ مجھے آج کی اس ویڈیو میں یہ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا، کیونکہ آپ اگر مجھے بتائیں گے کہ آپ کو سمجھ میں آئی چیزیں اور آپ کو اچھا لگا تو میری بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ساتھ میں اور بھی کوشش کروں گا بہتر سے بہتر، خاص طور پہ رمضان کے مہینے کے حوالے سے اور بھی ویڈیو بناؤں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، روزے رکھیں، روزوں کی برکتوں سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.